کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سر تابہ قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، لب پھول دہن بدن پھول۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے یہ بھی کوہ مہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کہیں پہ صبح کا نعرہ کہیں پہ شام کا نعرہ، کہیں پہ صبح کا نعرہ کہیں پہ شام کا نعرہ، ارے نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ، نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ۔ حسین ابن علی کا سر جدا ہے جسم سے لیکن زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ، زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ۔ سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہے، سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں، ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے۔ مصیبت گھیر لے مجھ کو ایسا ہو نہیں سکتا، حفاظت کو میری ماں کی دعائیں آنے سبحان اللہ سبحان اللہ، حفاظت کو میری ماں کی دعائیں آنے لگتی ہے۔ تشریف لائے جب کی پیمبر زمین پر تو رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر، رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر۔ ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، میرے آقا آ گئے سب پھل رسیلے ہو گئے، میرے آقا آ گئے سب پھل رسیلے ہو گئے۔ گرام یہ قدر حاضرین محترم، حاضرین بجم، حاضرین جلسہ، سامنے تشریف فرما پیارے بچوں، نونہال بچوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی رشتے کی ہماری ماں بہنوں، السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں الٹتا نہیں بے جان کتابوں کی ورق، میں وہ پڑھتا ہوں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کب تک آدمی سننا چاہتا ہے، کب تک آدمی نہیں سننا چاہتا ہے، آپ کا موڈ سننے کا ہے یا نہیں سننے کا ہے حضرات۔ لیکن یہ محفل رسول سجی ہے ایک بیٹی کے شادی کے موقع پر، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بیٹی ایک انمول دولت ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی، حضرات محترم، وہ گھر ظاہری طور پر سونا لگتا ہے کہ نہیں؟ بات میں سچائی ہے۔ جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں، بیٹیوں کے قدم سے اللہ رب العزت گھر میں رونق اور برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرات، پروردگار عالم برکت عطا فرماتا ہے جب بیٹیاں جن کے گھر میں ہوتی ہیں۔ ذات محترم، تو چند شعر آپ کو میں بیٹی کے حوالے سے اگر آپ سننا چاہیں تو لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کے حوالے سے یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بیٹیوں کو پالنے کے لیے جو ہے حضرات محترم، دیکھیے ہمارے خزانچی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر بھی وہ اپنے نیند کی قربانی دے کر محفل رسول میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پھر بھی وہ محفل رسول میں حاضر ہیں اور حاضری دے رہے ہیں۔ جب بھی کہیں بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے خزانچی صاحب پروردگار ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہر جگہ یہ جلسے میں، چاہے چھوٹی محفل ہو بڑی محفل ہو، یہ پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو تمام طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ عطا فرمائے۔ دوستو، چند شعر بیٹی کے حوالے سے ملاحظہ فرمانے، بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے، فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے، فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے، فاطمہ کا نام آیا ہے، لے کے بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے، فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے، فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے، سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے، سر پہ باندھا
سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے اور پنجتن پاک کے حوالے سے پنجتن پاک کے حوالے سے یہ شعر آپ کی محبتوں کے حوالے لے کے بولے سبحان اللہ نور کے سائے میں ہے دولہا بنے مولا علی نور کے سائے میں ہے دولہا بنے مولا علی نور کے سائے میں ہے دولہا بنے مولا علی نور کے سائے میں ہے دولہا بنے مولا علی نور کا ان کو دیا ٹکڑا رسول اللہ نے نور کا ان کو دیا ٹکڑا رسول اللہ نے نور کا ان کو دیا ٹکڑا رسول اللہ نے سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ مختصر آقا نے دیکھے ان کو سامان جہیز 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 پھر علی کے ساتھ میں بھیجا رسول اللہ نے پھر علی کے ساتھ میں بھیجا رسول اللہ نے پھر علی کے ساتھ میں بھیجا رسول اللہ نے سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ حضرات محترم جب بیٹی پیدا ہوتی ہے پروردگار جب اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو بارش نازل فرماتا ہے بولو سبحان اللہ پروردگار عالم جس آبادی سے جس گاؤں والوں سے جس آبادی والوں سے جن لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو ان پر ابر باران فرماتا ہے یعنی بارش نازل فرماتا ہے حضرات محترم لیکن پروردگار عالم جب اور خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے پروردگار عالم جب اور خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے تو اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے اس لیے حضرات محترم جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں بیٹیاں رحمت ہے بولو سبحان اللہ جتنی چیزیں ہیں زمین پر ہم اور آپ چل رہے ہیں اگر زمین نہ ہوتی تو کس پر ہم اور آپ چلتے رہنا سہنا مکان ہمارا کہاں ہوتا ذات محترم اگر زمین نہ ہوتی ذات محترم تو کائنات کا وجود نہ ہوتا زمین بنی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے بولو سبحان اللہ اس لیے زمین سے ہم سبزی اگاتے ہیں اناج پیدا کرتے ہیں ساری چیزوں کا وجود زمین سے ہے حضرات محترم اور یہ زمین اللہ کی ایک نعمت ہے آسمان اللہ کی نعمت ہے بادل اللہ کی نعمت ہے چاند و سورج اللہ کی نعمت ہے مکان اولاد دھن دولت یہ سب اللہ کی نعمت ہے حضرات محترم جب بات آتی ہے مکان کی تو میرے نبی فرماتے ہیں مکان تمہارے لیے نعمت ہے بات آتی ہے زمین و جائیداد کی میرے نبی فرماتے ہیں زمین و جائیداد ہے لیکن تمہارے لیے نعمت ہے حضرات محترم جب بات آتی ہے بیٹے کی حضرات محترم بیٹا زندگی کا سہارا ہوتا ہے بیٹا زندگی اور بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو اے میرے امتیوں یہ بیٹا پیدا ہوا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے لیکن قربان جاؤ مسلمانوں جب بات آتی ہے بیٹی کی جب بات آتی ہے بیٹی کی میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ بیٹی نعمت نہیں ہے یہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب مکان کی بات آئی میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے لیے مکان نعمت ہے زمین و جائیداد نعمت ہے ساری دنیا کی چیزیں تمہارے لیے نعمت ہے بیٹا تمہارے لیے نعمت ہے لیکن جب بات آتی ہے بیٹی کی جب بات آئی بیٹی کی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
ساتھیوں سوچ لو یہ ساری چیزیں دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے نعمت ہے لیکن بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. پروردگار عالم جس گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے وہ پروردگار عالم اسی دن سے اس کے باپ کے روزی کو بڑھا دیا کرتا ہے, باپ کے دامن کو بڑھا دیا کرتا ہے, باپ کے روزی کو وسیع کر دیا کرتا ہے. حضرت محترم باپ کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. حضرت محترم جب تک بیٹی اس گھر میں رہتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. بیٹی کے دم سے گھر میں اجالا رہتا ہے. حضرت محترم جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ایک باپ خوش ہو جاتا ہے. حضرت محترم جو ہے صبح جب گھر سے نکلتا ہے بیٹی چمٹ جاتی ہے باپ سے. باپ جو ہے بیٹی کو تسلی دیتا ہے بیٹا میں آ رہا ہوں لوٹ کر. حضرت محترم پورا دن وہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کا انتظار کرتی ہے, باپ کا سہارا دیکھتی ہے کہ میرا باپ کب آئے گا. حضرت محترم بیٹیاں جو ہے اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں, بولو سبحان اللہ. حضرت محترم باپ مزدوری کے نکلتا ہے, کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے. حضرت محترم لیکن جب شام کو کام سے چھوٹتا ہے, کام سے جب چھوٹنے کے بعد میں گھر واپس ہوتا ہے حضرت محترم تو اس کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی, میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی, میری بیٹی میرا راستہ دیکھ رہی ہوگی. ایک باپ کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ آئے, وہ سوچتا ہے بھی جائیں گے میری بیٹی مجھ سے کچھ سوال کرے گی. حضرت محترم تو اب ایک باپ جو ہے اپنے لیے کچھ نہیں کھاتا ہے لیکن بیٹی کے لیے پیسے بچا کے رکھتا ہے, بولو سبحان اللہ. بیٹی کے لیے پیسے بچا کے رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ بازار سے کچھ نہ کچھ مارکیٹ سے اپنی بیٹی کے لیے جیب میں رکھ لیتا ہے, خرید کر لے لیتا ہے. حضرت محترم جو ہی بیٹے جو باپ اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے, بیٹی ایک چھوٹی سی ننھی بیٹی ہے. حضرت محترم وہ بیٹی اپنے باپ کے جوتے کی آہٹ کو پہچان لیتی ہے, بولو سبحان اللہ. باپ کے چلنے کی آہٹ کو پہچان لیتی ہے, وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا باپ آ گیا ہے. حضرت محترم ایک بیٹی, حضرت محترم ایک باپ جو ہے تمہارے لیے تو مزدور ہو سکتا ہے, ایک مالک کے لیے وہ نوکر ہو سکتا ہے, ایک گورنمنٹ کے لیے وہ نوکر ہو سکتا ہے, ایک سیٹ کے لیے وہ نوکر ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ مزاجی خدا ہے, اپنے بچوں کے لیے وہ بادشاہ ہے. ایک بیٹی کے لیے وہ بادشاہ ہوتا ہے, بھلی وہ تمہارے یہاں نوکری کر رہا ہوتا ہے. حضرت محترم ایک باپ بھلے دوسروں کے دروازے پر دوسروں کے کھیت کھلیان میں نوکری کرتا ہے, بیٹی کو نہیں پتا ہے, بیٹی بس یہ جانتی ہے ہمارا کوئی ہے تو سب سے بڑا بادشاہ میرا باپ ہے. حضرت محترم بچوں کی نظر میں باپ بادشاہ ہوتا ہے, باپ سب کچھ ہوتا ہے, باپ کے دم سے اس کے گھر میں اجالا ہوتا ہے. حضرت محترم چاہے جو کچھ کما کے لاتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو دیکھتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے, گھر میں پہنچتا ہے بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. حضرت محترم بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. قسم خدا کی بیٹی کو جب بیٹی چھوٹی ہے ایک باپ پل پل اپنی بیٹی کو مسکرانا دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کھیلتی رہے, ہنستی رہے, مسکراتی رہے, کسی چیز کی پریشانی نہ ہونے پائے. ایک باپ جو ہے اپنا پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتا ہے, اپنے لیے عید میں کپڑے نہیں بنواتا ہے, پرانے کپڑے میں عیدگاہ کے لیے نکل پڑتا ہے, لیکن اپنی بیٹی کے لیے مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر اپنی بیٹی کو پہناتا ہے. اس لیے وہ جانتا ہے آج ہمارے گھر میں ہے کل یہ پرائی ہو جائے گی, آج میرے گھر میں جب تک ہے ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے, کل یہ کسی کی اور ہو جائے گی. حضرت محترم اپنی بیٹی کے لیے, بیٹی جب چھوٹی رہتی ہے باپ جو ہے بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے, باپ اپنا دکھ درد بھول جاتا ہے, باپ تکلیف میں ہوتا ہے, لیکن بیٹی مسکرا کے ابو کہہ دے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, باپ جو ہے مسکرانے لگتا ہے, اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. حضرت محترم لیکن آپ دیکھیں وہی بیٹی جب چھوٹی سے بڑی ہو جاتی ہے, یعنی جب بولنے کے قابل ہو جاتی ہے, بڑی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ بالغ ہو جاتی ہے, جب وہ بیٹی جوان ہو جاتی ہے حضرت محترم اب وہ وہی باپ جس بیٹی کو دیکھ کر مسکراتا تھا, جس بیٹی کو دیکھ کر اپنا دکھ درد بھول جاتا تھا, سارا ٹینشن ختم ہو جاتا تھا. بیٹی اگر مسکرا کے بول دے تو باپ کا ٹینشن ختم ہو جاتا تھا, لیکن وہی بیٹی جب بڑی ہو گئی ہے, جوان ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے, اب اسی باپ جب بیٹی کو اپنے دیکھتا ہے تو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے, اب وہ فکر مند ہو جاتا ہے, اب اسے ٹینشن ہونے لگتی ہے. آخرکار سوچتا ہے میری بیٹی تو اب بڑی ہو گئی ہے, میری بیٹی جو ہے بڑی ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے, کہیں سے اس کے رشتے کا انتظام کرنا چاہیے, کہیں سے اس کے شادی کا انتظام کرنا چاہیے, کہیں سے اس کے جوڑے کا انتظام کرنا چاہیے. حضرت محترم اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے پروردگار عالم کہیں سے جوڑے کا انتظام فرماتا ہے, بولو سبحان اللہ. حضرت لیکن حضرت محترم ایک باپ ہے, رشتہ تلاشنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اندر بھٹکتا ہے, بڑوں کے
یا کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے، ہاتھ میں لڑکا رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، حضرات محترم آپ دیکھیں وہ لڑکے ایک باپ ہے، آتے ہیں، بات چیت چلتی ہے، اور اس کے بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں، ایک بلورو بھر کر، 2 گاڑی بھر کر، 4 گاڑی بھر کر آتے ہیں، اور اس کے بعد میں لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے مکان کو دیکھتے ہیں، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کھاتے ہیں۔ ایک باپ اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے سے اچھا پکوان بنواتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا تیار کرتا ہے، اس لیے تیار کرتا ہے کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے یہاں کر دے، اچھے سے اچھا کھانا بنواتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ حضرات محترم 2 گاڑی بھر کر آتے ہیں، 25 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا باپ کچھ نہ کچھ رقم دے کر ان کو روانہ کرتا ہے۔ حضرات محترم اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، ہمیں اپاچی گاڑی چاہیے، میرا لڑکا بلٹ مانگ رہا ہے، میرا لڑکا کوئی مہنگی گاڑی مانگ رہا ہے، سونے کا چین مانگ رہا ہے، سونے کی زنجیر مانگ رہا ہے، فریج کولر مانگ رہا ہے، یہاں تک کہ سارے سامان جہیز کو گنانا شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، میرے لڑکے نے ابھی لڑکی کو نہیں دیکھا ہے، جب میرا لڑکا دیکھ لے گا لڑکی کو تب ڈیسائیڈ ہوگا، تب فائنل ہوگا، بات تب طے ہوگی، بات پکی اس وقت ہوگی جب یہ سارا سامان دینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ ایک غریب باپ کے جب یہ فون پہنچتا ہے، اور اس کے بعد میں حضرات محترم ایک غریب باپ ہے، اگر اس کی کمائی میں اتنے رقم اکٹھا نہیں ہو پائے ہیں، ساری زندگی میں اس نے اگر اتنے رقم اکٹھا نہیں کر پائے ہیں، اگر گاڑی دینے کی حیثیت نہیں ہے، سونے کی زنجیر چین دینے کی حیثیت نہیں ہے، واٹر کولر دینے کی حیثیت نہیں ہے، فریج کولر دینے کی حیثیت نہیں ہے، وہ باپ بڑا نروس ہوتا ہے، وہ باپ ٹینشن میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد دبے قدم سے، دبے لہجے میں کہتا ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ اتنا سامان، یہ جہیز کا ڈیمانڈ ہم سے پورا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کمائی میری کم ہے۔ حضرات محترم اس بات کو جب وہ گھر والے سنتے ہیں، فوراً رشتہ کینسل کر دیتے ہیں، دوسری پارٹی آتی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں، فون پہ رشتے کا جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن ایک غریب باپ ہے، حضرات محترم جو ہے ایک غریب باپ ہے، وہ جہیز کو اگر پورا نہیں کر سکتا ہے، جہیز نہیں دے سکتا ہے، منہ مانگا جہیز اگر نہیں دے سکتا ہے، تو حضرات محترم دوسری پارٹی بھی وہ فون پہ رشتہ کینسل کر دیتے ہیں۔ تیسرا کھانے آتا ہے، وہ لوگ کھاتے ہیں، حضرات محترم کھا کر چلے جاتے ہیں، آخر کار جو ہے محلے میں اس شخص کی عزت ہے۔ حضرات محترم محلے والے سوچتے ہیں، گاؤں والے سوچتے ہیں، پڑوسی سوچتا ہے، رشتہ دار سوچتے ہیں، اعزاء و اقربا سوچتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی کمی ہے، بیٹی کے اندر کوئی عیب ہے، اسی لیے رشتہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی کمی ہے تبھی تو رشتہ نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرات محترم میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، جو آج کل رشتہ دیکھنے کا تم نے طریقہ اپنا لیا ہے، لڑکی دیکھنے کا جو تم نے طریقہ اپنایا ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ حضرات محترم اس لیے اسلام کا کیا حکم ہے، اسلام کا حکم لے لو، بولو سبحان اللہ، بتا دے اسلام کا کیا حکم ہے۔ لڑکی دیکھنے کا جو اسلام حکم دیتا ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، اگر تمہیں جس لڑکی سے شادی کرنی ہے اسے ڈائریکٹلی بتا کے مت جاؤ، بلکہ اگر وہ لڑکی پتہ لگاؤ، لڑکی اگر خالہ کے ہاں گئی ہو، لڑکی کی اگر پھوپھی کے ہاں گئی ہو، لڑکی اپنے ننیحال گئی ہو، لڑکی کہیں اور رشتہ داری میں گئی ہو، تو پتہ لگا کر جس لڑکے سے اگر تم کو لڑکی سے نکاح کرنا ہے، پتہ لگا کر لڑکی کو کسی بہانے سے دیکھ لیا جائے، چھپکے سے دیکھ لیا جائے، اگر لڑکی پسند ہے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاؤ، 4 آدمی جاؤ، 20 آدمی جاؤ، 21 آدمی جاؤ، اگر لڑکی پسند ہے اس کے بعد میں یہ دیکھنے کا طریقہ ہے، اسلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ لیکن آج کل الٹا طریقہ ہے، پہلے 50 آدمی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بعد میں لڑکا جاتا ہے۔ ارے بے وقوف، اگر لڑکا دیکھے گا تبھی تمہاری شادی فائنل ہوگی، ڈیسائیڈ کرے گا، تو پہلے لڑکے کو بھیج دیتے، بعد میں تم لوگ جاتے، پہلے کیوں چلے گئے؟ حضرات محترم یہ ہمارا الٹا طریقہ ہو گیا ہے، ہم نے الٹے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک پارٹی آئی کھا کر چلی گئی، دوسری آئی کھا کر چلی گئی، تیسری آئی کھانا کھا کر شکم شیر ہو کر چلی گئی۔ حضرات محترم کھانے میں 10,000 کا 20,000 کا خرچہ لگتا ہے۔ دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بے سہارا لڑکی ایک 4 دیواری کے اندر قید ہو کر ایک لڑکی ہے، حضرات محترم اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، اپنے باپ کے کمائی کو دیکھتی ہے، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور ایک باپ جو ہے جب لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں باپ غمگین
ہو جاتا ہے، باپ افسوس میں پڑ جاتا ہے، باپ صدمے میں پڑ جاتا ہے، باپ کے چہرے پر شکن ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بیٹی ہے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، چہرہ پڑھ لیتی ہے، سوچتی ہے کہ میرا باپ غمگین ہو گیا ہے، میرے باپ کو صدمہ ہوا ہے، میرے باپ کو جو ہے تو ٹینشن ہو گیا ہے۔ حضرت محترم ایک چہار دیواری کے اندر ہے، بیٹی کما نہیں سکتی ہے، بیٹی تو مجبور ہوتی ہے، بیٹیاں مجبور ہوتی ہیں، بیٹیاں تو صرف اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتی ہیں، نہیں کما سکتی ہیں۔ حضرت محترم ایک بیٹی جو ہے، حضرت محترم رات کے تنہائی میں، رات کے سناٹے میں رب کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، اے کائنات کا پالنہار، تو نے جو ہے میرے باپ کو غریب کیوں بنا دیا تھا؟ اے پروردگار عالم، ایک بیٹی اپنے رب کی بارگاہ میں رونا روتی ہے، عرض کرتی ہے مولا، اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو کسی امیر کے گھر میں پیدا کر دیتا، اے مولا تو نے مجھے اس غریب کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، پیدا کر دیا، لیکن میرے باپ کو امیر بنا دے، میرے باپ کو دولت مند بنا دے۔ وہ بیٹی رب سے روتی جا رہی ہے، حال دل بتاتی جا رہی ہے، رب کی بارگاہ میں روتی جا رہی ہے، رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتی جا رہی ہے، اپنی تکلیف کو بیان کرتی جا رہی ہے۔ اے مولا، اے پروردگار عالم، مجھ کو اگر پیدا کیا تھا کسی امیر کے گھر میں پیدا کر دیتا، اے مولا میری وجہ سے میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے، میرے باپ کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، میری وجہ سے میرے باپ کی لوگ پگڑی اچھال رہے ہیں، میرے باپ کی لوگ توہین کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کوئی غیب سے انتظام پیدا فرما دے۔ ایک بیٹی کا رونا جب ہوتا ہے، حضرت محترم جانتے ہو دوسرے کا دل دکھاؤ گے، حضرت محترم پروردگار فرماتا ہے، حضرت محترم جو ہے حدیث شریف میں آیا ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن پر رحم نہیں فرماتا ہے تو پروردگار عالم اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ اس کا ڈیمانڈ کرے، جو آدمی جہیز کا ڈیمانڈ کرے، اس کے ہاں رشتہ مت کرو، اس لیے کہ وہ دولت کا لالچ مند ہے، اسے دولت سے محبت ہے۔ حضرت محترم دولت سے محبت کرنے والوں کے ہاں رشتہ مت کرو، اس لیے اسے دولت سے پیار ہے، تم سے یا تمہاری بیٹی سے پیار نہیں ہے۔ حضرت محترم ایسے لوگوں کے ہاں رشتہ کرو۔ حضرت وہ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کے لیے حضرت محترم سب کچھ وہ انتظام کرتا ہے، چاہے اسے روپیہ بیاج پر لینا پڑے، چاہے اسے روپیہ قرض لینا پڑے، لیکن کسی سامان کی کمی نہیں کرتا ہے۔ حضرت محترم آج کل کا یہ زمانہ گزر آتا، آج کل کا یہ زمانہ ہے، لوگ جو ہے جب بارات آتے ہیں، حضرت محترم باراتی جب پہنچتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں کھانے کا جو گوشت ہوتا ہے، کھانا جو ہے آدھا کھاتے ہیں، آدھا چارپائی میز کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایک بکرے کا ایک پیس گوشت جو ہے آج کے حساب سے جو سکے رائج الوقت ہے، جو مہنگائی کے حساب سے بکرے کی ایک پیس 50 روپے کو پڑتا ہے، ایک پیس گوشت بکرے کا 50 روپے کا پڑتا ہے۔ یقین نہ ہو آپ جو کیلکولیٹ کر لیجئے، 1 کلو گوشت میں زیادہ زیادہ 15 پیس چڑھے، اور اس کے بعد میں 700 روپے کلو گوشت بکرے کا ہے، ایک پیس وہ بھی جو ہے بنوائی، اور اس میں مال مٹیریل لے کر سب کچھ 50 روپے سے زیادہ 50-60 روپے کی ایک پیس پڑتی ہے۔ حضرت محترم آج تم جو ہے کسی دسترخوان پر بیٹھتے ہو، دوسروں کے دسترخوان پر بیٹھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے تم آدھا کھاتے ہو، آدھا نیچے گراتے ہو، آدھا کھاتے ہو پھینکتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے جو تم کھانا کی توہین کر رہے ہو، دانے کو رائگاں کر رہے ہو، کھانے کی توہین کر رہے ہو۔ حضرت محترم یہ دانہ تمہارے لیے بددعائیں کرتا ہے، یہ دانہ تمہارے لیے بددعائیں کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں دسترخوان پر اگر کوئی چاول تو گر جائے، اگر اسے کوئی اٹھا کر کھا لیتا، حدیث میں آیا میرے نبی فرماتے ہیں اسے کوڑپن کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت محترم اگر کوئی دسترخوان پر کھانا گر گیا ہے، جان کر نہیں پھینکا گیا، اگر کوئی چاول، اگر کوئی اناج دسترخوان پر گر جائے اور اسے اٹھا کر کھا لیا جائے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اسے زندگی میں کبھی کوڑپن کی بیماری نہیں ہوگی۔
कभी वो भूखा नहीं रहेगा। लेकिन अगर जानबूझकर खाना फेंकोगे, भाई लोगों मैं बताना चाहता हूँ, बारात में जाने वालों एक जगह में गया था। हज़रत मेरी दावत आई थी, मैं शादी में पहुंचा, मुझे निकाह भी पढ़ाना था। हज़रत मोहतरम मैंने वहां पूछा लोगों से कि बारात आ गई? लोगों ने कहा हजरत बारात आ गई। मैंने कहा बाराती कौन से लोग हैं? तो लोगों ने कहा, एक बुजुर्ग ने कहा, एक ज़ईफ आदमी ने कहा कि हजरत आपको नहीं मालूम है कि बाराती कौन है? हमने कहा इनकी पहचान क्या है? उन्होंने कहा मैं पहचान बताता हूँ। जितने लोग जो है अकड़ कर चल रहे हैं, जितने लोग अकड़े हुए हैं वही बाराती आए हैं, वो लोग बाराती हैं। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम दूसरे के यहाँ जा रहे हो, लग रहा है तुम बादशाह बनकर गए हो। आज तुम दूसरों के दरवाजे पर अकड़ दिखाते हो, कल तुम्हारी बारी आएगी। आज तुम दूसरों के दस्तरखान की तौहीन करते हो, दूसरों के जो है इज्जत से खिलवाड़ करते हो, कल तुम्हारे यहाँ बेटियां पैदा होंगी, कल तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा। हदीस शरीफ में आया मन ज़हका ज़ुहिका, ज़हका के माने हंसना। जो दूसरों को हंसता है, दूसरों के मजाक उड़ाता है, उसका खुदा उस मजाक लोग उड़ाया करते हैं। मतलब दूसरों को हंसता है वो खुद हंसा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हज़रत मोहतरम, आज तुम जो है दूसरों के दस्तरखान पर खाने को रायगा करते हो, तुम्हें मालूम नहीं है जिस गरीब बाप ने तुम्हारे लिए दस्तरखान लगाया है, जिस गरीब बाप ने तुम्हारे लिए पंडाल सजाया है, जिसने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है, तुम्हें मालूम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी की सारी कमाई बाप इकट्ठा करता है और बेटी के शादी में खर्च कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। कभी कभी जिंदगी की सारी कमाई एक बाप की बेटी के शादी में लग जाया करता है। तुम्हें मालूम नहीं है, एक बाप की कमाई सारी जिंदगी की बेटी के शादी में खर्चा होता है। हज़रत मोहतरम, और आपसे मैं बताना चाहता हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है, मांगने वालों का रिश्ता मत करो, बल्कि जो नबी से मोहब्बत करने वाला हो, जो दीनदार हो, जो सुन्नत का पैरोकार हो। हज़रत मोहतरम, जहेज देना गुनाह नहीं है, जहेज देना नहीं गुनाह है, जहेज मांगना गुनाह है। जहेज अगर खुशी से दे रहा एक बाप तो उसे स्वीकार कर लो, उसे ले लो। लेकिन मांग कर शादी करोगे, किसी से मांग कर शादी करोगे तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा, कंगाल हो जाओगे। और मोहब्बत से शादी करोगे, सुन्नते रसूल के तरीके पर शादी करोगे तो परवरदिगार आलम तुम्हें माला माल फरमा देगा, तुम माला माल हो। किसी मांगने वालों क्या शादी मत करो, बल्कि नबी के वफादार से शादी करो। बोलो सुभान अल्लाह। ज़रदार देखे कर नज़्मेदार देखे कर, ज़रदार देखे कर नज़्मेदार देखे कर, नज़्मेदार देखे कर, ज़रदार देखे कर, नज़्मेदार देखे कर, नज़्मेदार देखे कर, ज़रदार देखे कर, नज़्मेदार देखे कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखे कर, रिश्ता करो रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, वफादार देख कर। ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से,
مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ بیٹی کی بات ہے، بیٹی کا نام سن کر ہر باپ مسکراتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی ضرور یہ نہیں بیٹی، ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضرور یہ نہیں ارے بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، 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 مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر کی بڑھی گھر کی شان بیٹی سے۔ شادی کا حکم دیا تو کہا پہلے شادی اپنوں میں تلاش لیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنوں میں، پڑوس میں، بھائی کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، پڑوس میں کوئی لڑکی اگر ہو تو سب سے پہلے ان کو توجہ دو۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا ہے، اس لیے اس میں دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ محبت میں جو ہے اور نکھار آ جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ خاندان کو جاننا نہیں، محبت میں نکھار آ جائے گا، دو وجہ، محبت میں نکھار آ جائے گا، رشتے میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے خالہ کی لڑکی سے شادی کر لیا تو وہ رشتہ تازہ ہو جائے گا، وہ رشتہ اور تازہ ہو جائے گا، رشتے میں مضبوطی ہو جائے گی۔ اگر ماموں کی لڑکی سے، پھوپھا کی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے یا پڑوس میں کسی سے شادی آپ نے کر لیا تو اور رشتے میں نکھار اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ لڑکی کو جانتے ہیں، اس کے چال ڈھال کو جانتے ہیں، اس کے طریقے سے واقف ہیں، اس کے خاندان کو جانتے ہیں، اس کے گھر کے ماحول کو جانتے ہیں، حضرت محترم ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ شادی اپنوں میں کریں گے تو رشتے میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ رشتہ بات حضرت سکینہ کا رشتہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ کس کی بیٹی ہے؟ امام حسین کی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ ہے امام حسین کی بیٹی ہے۔ میرے امام سرکار امام حسین نے اپنے بڑے بھائی حسن کے صاحبزادے سے ان کا رشتہ طے کیا تھا، سبحان اللہ۔ شادی نہیں ہوئی تھی جو آج مشہور ہے، لوگ مہندی کہتے ہیں، کربلا میں مہندی رچائی گئی، معذرت استغفر اللہ۔ لوگ عورتیں ماسیہ نوحہ گاتی ہیں، ایسا گانا ایسا نوحہ حرام ہے، حرام۔ صرف جو ہے نسبت ہوئی تھی، سرکار امام حسین نے حضرت سکینہ کی نسبت ان کی طرف، مطلب جس کو ہم اور آپ منگنی کہتے ہیں یا رشتہ طے کہتے ہیں، صرف رشتہ جو ہے طے ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد بہت سارے ایسے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ نبی نے اپنی بیٹی کو بھیجا، حضرت مولا علی چچا زاد بھائی ہیں، بولو سبحان اللہ، چچا زاد بھائی میرے نبی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ذو النورین کے حق میں دو بیٹیاں آپ کی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز میں سرکار پروردگار عالم ہم سب کو سنت طریقے سے شادی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جتنی باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سوے چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام۔